سورہ توبہ کیسٹ نمبر 50۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، یعنی یا تو یہ خطاب ہے میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ کے ذریعے پوری امت کو، کہ آپ اس بات پہ حیران نہ ہوں کہ اللہ نے منافقین کو یا اعداء کافرین و مشرکین کو جو مال و اولاد دیا ہے، جس پہ میں نے کل عرض کیا تھا، سب سے پہلے تو یہ غور کریں کہ جب ایک مسلمان اللہ کی توحید کا اقرار اور رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیتا ہے، اب اس کے بعد اس کے لیے کوئی مشکل مرحلہ باقی نہیں رہتا کہ جو اللہ رسول کا فرمان ہے وہ حق۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، بعض چیزوں کا تعلق چونکہ صرف سماع سے ہوتا ہے، سمعی ادلہ اور دلیل ہوتی ہے، اور ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنت مومنین کے لیے تیار کر دی ہے اور کافروں کے لیے جہنم تیار کر دی ہے۔ اب یہ سمعی بات ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہمارا ایمان ہے، ورنہ ہم نے نہ جنت دیکھی ہے نہ جہنم دیکھی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کل کہ دو باتیں اگر انشاءاللہ دماغ میں رکھ لیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر پریشانی کی کیا بات؟ اس کو مثال میں آسانی سے سمجھ لیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج ہوا تو یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی، یہ تو عظیم ایک خرق عادت اور انہونی بات تھی کہ آمنہ کے لال مکے سے جائیں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک اور سارے رستے میں آیات و بینات کا ملاحظہ فرمائیں، پھر 1,24,000 یا جتنے اللہ کے علم میں ہیں انبیاء اور رسولوں سے ملاقات فرمائیں، ان کے امام بنے، پھر آسمانوں پہ تشریف لے جائیں اور آسمانوں پہ پھر جبریل علیہ السلام کو صورت اصلی میں دیکھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوں،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی امت کے لیے نوازیں فرض فرمائیں. یہ سارے مراحل طے کر کے پھر آنکھوں سے آپ کو جنت دکھائی جائے, جہنم دکھائی جائے, جہنم کے انواع من العذاب دکھائے جائیں, اور یہ سارے مراحل طے کر کے رات ابھی باقی ہے اور حضور پاک پھر واپس اپنے بستر پہ آ جائیں, تو یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں. اس بات کا بظاہر اگر دیکھا جائے تو عقل میں داخل ہونا بڑا مشکل, کہ اتنا عظیم سفر, اور پھر سفر جو ہے وہ ارض و سماوات کا سفر ہے, زمین کا بھی ہے آسمانوں کا بھی, اور پھر اتنا عظیم لکھا کہ اے اللہ کے لاکھوں انبیاء سے ملاقات کا ہونا. انبیاء کو فوت ہوئے ہزاروں سال گزر گئے, اور پھر انبیاء کا وہاں آنا, یہ ساری چیزیں صرف عقل نہیں حل کر سکتی. کہ بھئی انبیاء جو تشریف لے آئے تو کیا فقط ان کے ارواح تشریف لائے؟ اور اگر صرف ارواح تھے تو پھر حضور نے نماز روحوں کو پڑھائی. روح تو امر لطیف ہے. انبیاء علیہم السلام اپنے جسد مبارک کے ساتھ تشریف لے آئے تو بھئی کیا اللہ نے قبروں میں سے ان کو اٹھایا اور پہنچایا؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف عقل اس گتھی کو سلجھا سکے. یہ عقل بڑی چھوٹی سی چیز ہے, یعنی یہ تو ایسے ہے جیسے کسی پرائمری پاس سے آپ ایم اے کا مسئلہ حل کروائیں, کسی چوتھی جماعت پڑھنے والے کو آپ ریاضی کا کوئی آخری حساب رکھیں اور کہیں کہ بیٹا اس کو حل کرو, تو اس نے تو فیل ہو جانا ہے. تو اس لیے بات وہ سمجھیں کہ دو باتیں یاد رکھیں. ایک تو وہی بات یاد رکھیں جو سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل بالتحقیق افضل بعد النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے بعد سب سے افضل جو ہیں ابو بکر. ایک تو وہی جواب یاد رکھیں جو اس موقع پہ صدیق نے دیا. ایسے تو نہیں صدیق بنا کہ جب ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی کہ بھی آپ کے ما کہا فانظر الی ما قال صاحبو کا, تمہارے ساتھی نے بتایا آج کیا بات کہہ دی, ہم نہ کہتے تھے نعوذ باللہ کے مجنون ہے. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا بات کہہ دی؟ انہوں نے کہا کمال ہے, تم نے نہیں سنا؟ ان کا نہیں. انہوں نے کہا وہ فرماتے ہیں کہ رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی گیا, پھر مسجد اقصی سے میں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا اور ساتواں اور پھر سدرۃ المنتہی آسمانوں پہ گیا. میرا اللہ سے کلام ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں میں نے عجز و نیاز پیش کیا, اللہ پاک نے مجھ پہ سلام بھیجے, اللہ پاک نے میری اور میری امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی, پھر میں نے دوبارہ معافی مانگی, پھر آخر 5 فرض رہ گئیں. یہ ساری باتیں, اور رات نہیں گزری کہ حضور واپس مکے میں آ گئے. تو حضرت آقا انعامدار کا یہ فرمانا ابو بکر اب تو بات مان لو نا کہ ہماری بات صحیح ہے, یہ مکے سے صرف بیت المقدس 1 مہینے کا سفر ہے, آسمان جو ہے وہ 500 سال کا سفر ہے. پہلا ایک آسمان, 7 آسمان کا مانا ہے 3500 سال. اب ایک بات یاد رکھیں, یہ ہے ایمان صدیق. اس نے کہا ابو جہل زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہ کرو, نہ پہلیاں بجھواؤ نہ بجھارتے بجھاؤ, مجھے ایک بات بتاؤ جو تم کہہ رہے ہو یہ بات میرے محبوب نے فرمائی ہے؟ اس نے کہا ہاں کہی ہے. انہوں نے کہا صدق رسول. بات ہی ختم ہو گئی. اس نے کہا حضور نے فرمایا تو سچ فرمایا. پوجا ہکا بکا کھڑے. اس نے کہا کیا کر رہے ہو, تم مان رہے ہو؟ اس نے کہا بالکل.
انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو اس سے بھی بڑی بات مانتے ہیں، جب ہم جبریل کا آنا جانا مان لیتے ہیں تو پھر حضور کے جانا کیا مشکل ہے بھائی؟ ایک تو اگر آپ ایمان رکھیں نا وہی سیدنا ابو بکر والا تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو گئے، مسئلہ ہی ختم ہو گیا، کوئی پریشانی ہوگی نہیں کہ بھئی بس جو حضور نے فرمایا ہے آمنا وصدقنا، حضور نے جو فرما دیا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ جب آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کی بات میں تذبذب، تشکیک، ارتیاب، تردد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے فرمان میں کوئی تردد نہیں۔ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب ملاقات ہوئی بات بہت بڑے بڑے اپنے زمانے کے محدثین سے، تو انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تم قیاس کرتے ہو مسائل میں، اور اپنے قیاس کو تم حضور کی حدیث پہ بھی ترجیح دیتے ہو، یعنی حدیث کے مقابلے پہ قیاس کو مانتے ہو اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیتے ہو، نبی کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہو، اور خود مسائل قیاسیہ بیان کر دیتے ہو کہ جی قیاس کا تقاضا یہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے، جب بات ختم ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا حضرت یہ میری کتابیں دیکھ لیں، اگر میں قرآن حدیث کو چھوڑ کے قیاس پہ عمل کرتا تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ پاؤں کا مسح نیچے سے کیا جائے، اوپر سے نہیں، چونکہ زمین پر تو نیچے والا حصہ لگتا ہے، اوپر والا تو نہیں لگتا۔ جب ہم چلتے ہیں تو زمین پہ نیچے کا حصہ لگتا ہے کہ اوپر کا لگتا ہے؟ تو اگر کچھ تکلیف ہے کچھ ہے تو بس اوپر سے مسح کر لو۔ تو اگر میں قیاس پہ عمل کرتا تو میں تو کہتا نیچے سے مسح کرو، کیونکہ زمین کو تو نیچے والا حصہ لگ رہا ہے۔ اگر میں قیاس پہ عمل کرتا تو میں تو کہتا بھی لڑکی کو 2 حصے دو، لڑکے کو 1 حصہ دو، کہ لڑکا جوان ہے، کمانے والا ہے، بزنس کرے گا، تجارت کرے گا، لڑکی تو گھر بیٹھنے والی ہے، وہ تو کمزور ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کہتا ہے کہ لڑکی کا آدھا ہے اور مرد کا پورا، اس کے لیے 2 حصے، اس کے لیے 1 حصہ ہے، تو میں تو اسی پہ عمل کرتا ہوں۔ تو یہ قیاس پہ عمل ہے یا قرآن پہ عمل ہے؟ تو جب 5 7 8 10 مسئلے امام صاحب نے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ابو حنیفہ ملاقات ہو گئی اور ہماری غلط فہمیاں دور ہو گئی۔ ہمیں تو مخالفین نے اندھیرے میں رکھا ہوا تھا کہ امام ابو حنیفہ قرآن حدیث کو نہیں مانتا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھے میرے محترم، میرے عزیز، کہ جب ہم نے یہ بات سیدنا صدیق والی مان لو نا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا اور آپ نے بھی انشاءاللہ سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ جب حضور کی حدیبیہ میں صلح کا وقت آیا کافروں سے، تو یہ بڑا مشکل، مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل وقت، بڑے بڑے پہاڑ جو تھے نا وہ بھی ہل گئے۔ یہ معمولی بات تو نہیں تھی نا کہ اللہ کے نبی فرمائے میں نے خواب دیکھا ہے مسجد الحرام میں ہم داخل ہوں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، ہم عمرہ کریں گے، ہم سر منڈوائیں گے یا بال کتروائیں گے، کسی کا خوف نہیں ہوگا، اطمینان سے عمرہ ہوگا، اور اب آ جائیں، احرام باندھیں، چل پڑیں، مکے کے قریب پہنچ جائیں اور روک دیے جائیں، وہ خواب پورا نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی کا خواب دعائی ہوتی ہے۔ اب جناب یہ ہے کہ اس کے بعد حالات یہ پیدا ہو گئے کہ روک دیے گئے۔ اب حالات پیدا ہو گئے کہ جی حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت فرمایا بیعت کرو کہ اس وقت تک ہم جم کے کافروں سے لڑیں گے، نہیں بھاگیں گے جب تک کہ موت نہ آ جائے اللہ کی طرف سے، اور حضرت عثمان کا بدلہ لے گے۔ صحابہ نے بیعت کر لی۔ سب صحابہ کے دماغ میں، دل میں جذبہ جہاد بھر گیا کہ چلو جی آج ٹکرا جاؤ کافروں سے، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، شہید ہو جائیں گے۔
थोड़ी देर गुजरी, अमर इब्न सुहैल इब्न अमर आ गए और सुलह की बातें शुरू हो गई। हजूर ने सुलह कर ली, साहबा से कहा जो मैंने सुलह किया कबूल करो। अब देखें कैसे हालात हैं कि भाई उम्रे के लिए निकल, उम्रे पे जा रहे हैं, ख्वाब देखा है उम्रा होगा, नहीं होता। जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो गए, अच्छा अब नहीं लड़ना है, फिर बैठ गए। दुश्मनों से सुलह करनी है, चुप। सुलह भी ऐसी शरायत पे करनी है कि बज़ाहिर जिसमें मुसलमानों की कमजोरी है। हजरत उमर जैसा आदमी जिसका ईमान पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था, वो भी पांव हिल गए, इज़्तिराब में आ गए, हजूर के पास आए, फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास आए और आके कहा कि या अबू बकर क्या ये बात ठीक नहीं है कि हम हक पर हैं और मुशरिकीन झूठे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल, हम हक पे हैं, वो झूठे हैं। उन्होंने कहा क्या ये ठीक है कि अगर जंग हो जाए तो हमारे जो मारे जाएंगे वो जन्नत में जाएंगे और काफिरों के जहन्नम में जाएंगे? कहा ये भी ठीक है। तो उन्होंने कहा फिर हम क्यों दब के सुलह करें? अब देखो सैयदना सिद्दीक ने क्या जवाब दिया, और कोई लंबी चौड़ी तफसील नहीं की। उन्होंने कहा उमर इन्नहु रसूलुल्लाह फलन यज़य्यहुल्लाहु अबदा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सिर्फ मोहम्मद मदनी नहीं, सिर्फ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हैं। अती हो या अमर, उमर अल्लाह के नबी हैं जो फरमा रहे हैं बस तुम इताअत करो। मसला समझ लो कि जब ये सैयदना सिद्दीक वाला ईमान आ गया, अल्लाह हम सबको नसीब करे, तो तमाम झगड़े खत्म हो गए। अब कोई बंदा कहे कि जी कब्र में अजाब कैसे होता है, जी मुर्दा तो यहाँ तल्लाजे में रख दो 10 दिन, महीना 2 महीने उसी तरह रखा रहता है, और काफिर का भी रख दो मुर्दा तो रखा रहता है, और अगर दफन कर दो तो गल जाता है, तो अजाब कैसे होता है? वही कब्र है, बंद है, फरिश्ते की तरफ से दाखिल होते हैं, सवाल जवाब कैसे होता है? और कब्र जो है जी बढ़ा दी जाती है, खोल दी जाती है। अगर कब्र बढ़ जाती है तो साथ वाला मुर्दा तो उस कब्र में आ जाएगा। की कब्र में सवाल जवाब होगा, और ये कैसे सवाल जवाब होगा? मुनकर नकीर कैसे आएंगे? फिर बंदा मरने वाला कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई बर्मी बोलता है, कोई अरबी बोलता है, कोई सिंधी बोलता है। फरिश्ते तो सारे अरबी में सवाल करेंगे, उस बेचारे को क्या पता कि क्या पूछ रहे हैं। अब ये सवाल अकल को परेशान करते हैं ना, तो अगर वो सिद्दीक वाली बात होगी, हजूर ने फरमाया, बात खत्म, कोई झगड़ा बाकी रह गया। कि जब हुजूर ने फरमा दिया है कि अज़ाब कब्र हक है, जब हुजूर ने फरमा दिया है कि अल्लाह से अज़ाब कब्र की पनाह मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व मिन फितनतिल महया वल ममात। तो ये सारी दुआ हुजूर ने सिखाई कि या अल्लाह हमें फितना कब्र से बचा, अज़ाब कब्र से बचा, दज्जाल के फितने से बचा, हयात व ममात के फितनों से बचा। तो इसका माना है कि फितना कब्र भी है, अज़ाब कब्र भी है, वरना पनाह मांगने का क्या मतलब? हुजूर ने फरमा दिया कि हजरत साद जैसे आदमी को कब्र ने पकड़ लिया, ज़ब्त है कब्र। हजूर ने फरमा दिया कि इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान, इन 2 कब्र वालों पे अजाब हो रहा है। हजूर ने फरमा दिया कि हजरत जाफर जो है मलाइका के साथ उड़ रहे हैं। तो जब हमने हजूर पर ईमान पूरा पक्का बना दिया, तो अब हमारे लिए ये सारे मसले हल हो गए कि भी जब हजूर ने फरमाया है बात खत्म, फिर हमें अकल लड़ाने की क्या जरूरत है? अन्नहु रसूलुल्लाह, हजूर पाक रसूल है, और रसूल की हर बात हक है। सारे मसले हल हो गए। हजूर ने फरमाया कि क़यामत होगी, आमन्ना। पुल सिरात होगी, आमन्ना। हिसाब किताब होगा, आमन्ना। हौज़े कौसर होगा, आमन्ना। मीज़ान होगा, अमल तोले जाएंगे, आमन्ना।
جو حضور نے فرما دیا جب ہم نے پڑھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب مومن کے لیے تو بات ہی ختم ہو گئی، جھگڑے ختم ہو گئے۔ اب سوال کرے تو کافر تو کرے، کوئی یہودی تو کرے، نصرانی تو کرے، کوئی ہندو تو کرے، کوئی سکھ تو کرے، کوئی مجوسی تو کرے، کوئی پارسی تو کرے، کوئی قادیانی تو کرے، لیکن مسلمان کے لیے تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے تو سادہ کا رسول اللہ کہ جو حضور نے فرمایا سچ فرمایا۔ ایک بات یہ دماغ میں رکھ لیں تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ جی جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے، عذاب قبر کیسے ہوتا ہے، اور جی پل صراط کیسے بڑی ہوگی، کتنی باریک ہوگی، کیسے ہم اس پہ چلیں گے، اور جی میزان عمل کیسے ہوگا۔ عمل تو ہم نے دنیا میں کیا، یہاں عمل ختم ہو گئے تو وہاں کیا وزن ہوگا، کیا تولا جائے گا۔ یہ سارے جھگڑے ختم ہو گئے، ایک لفظ نے مسئلہ ایک ہی آنسو میں کہہ دیا غم دل، کس قدر ہم نے اختصار کیا کہ ایک لفظ نے ہمارے سارے جھگڑے ختم کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں گے عمل میں جتنی باتیں ہیں کہ ایک جماعت آمین کہہ رہی ہے زور سے، ایک آہستہ کہہ رہی ہے، ایک نے سینے پہ ہاتھ باندھے ہیں، ایک نے ناف سے نیچے ہاتھ باندھے ہیں۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں حدیثوں کو کھولتے ہیں تو ہمیں دونوں حدیثیں مل رہی ہیں، جھگڑا ختم۔ جھگڑا تو تب ہو کہ ایک حدیث ہو اور دوسرا مخالف ہو۔ ارے ایک تو کہے کہ یہ سنت ہے اور دوسرا کام بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے، فرمان رسول کے خلاف ہے، پھر تو بات ٹھیک ہے، تو جھگڑا ہے۔ لیکن اگر یہ بھی فرمان رسول ہے، اگر یہ بھی فرمان رسول ہے، اگر دعائے قنوت میں حدیث عبداللہ ابن مسعود بھی موجود ہے، حدیث ابن عباس بھی موجود ہے، اور آمین میں اگر آواز اونچی والی ایک روایت موجود ہے تو آہستہ والی بھی روایات موجود ہیں، اور سیاہ میں روایات حدیثیں موجود ہیں، اللہ کے قرآن کے حکم بھی موجود ہے کہ یہ دعا ہے اور دعا آہستہ کرنی چاہیے۔ تو یہ جب دونوں ہمیں احادیث مل گئی، جھگڑے کا کیا مطلب؟ دونوں قول رسول اللہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ حضور کی صحیح حدیث مبارک میں آ جاتا ہے کہ بندہ جب آمین کہتا ہے، اگر اس کی آمین جو ہے فرشتوں کے آمین سے موافق ہو گئی، اللہ اس کے گناہ بخش دے۔ تو اب دیکھیں فرشتے جب آمین کہتے ہیں زور سے کہتے ہیں، سنی ہے تم نے کبھی؟ یہ ہے وہ آہستہ کہتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ فرشتے صرف آمین کہتے ہیں، باقی تو کچھ نہیں پڑھتے، کی بات ہی نہیں ہے۔ لڑائی کیا بات ہے؟ لڑائی تو بدعت سے کرے آدمی، لڑائی تو منکر سے کرے آدمی، لڑائی تو احداث و احوا سے کرے آدمی، جب سنت رسول اللہ ہو تو کیا جھگڑا؟ تو اس لیے جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو جھگڑے سارے ختم۔ اب اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو یا تو اس کا عقل خراب ہے، یا پھر جھگڑا کرتا ہے تو مانا کہ فرمان رسول سے نکل رہا ہے۔ تو بات یہ یاد رکھنے، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی زندگی میں۔ اب اگر کوئی آدمی کہہ بھی دے کہ بھائی قیامت والے دن اللہ کہتا ہے عمل تولے جائیں گے، عمل ہمارے تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہم نے دنیا میں کیے تھے، دنیا بھی گزر گئی، عمل بھی گزر گیا، وہ تو وہی ختم ہو گیا، اعمال تو رہے نہیں، پھر کیا تولے جائیں گے؟ تو ایک ہی بات کہ ابھی اللہ نے کہا، حضور نے کہا ہے، بات ختم۔ اور پھر اللہ کی کتنی مخلوق ہے، کوئی یہ کہے کہ یار یہ کروڑوں آدمیوں کے عمل تولے جائیں گے اور کتنی وقت لگے گا؟ اگر ہر بندے کے عمل کو ہم ایک ایک منٹ بھی دے دیں اور ارب لوگ ہوں کے عمل جو تولے جائیں تو کتنا ٹائم لگے گا؟ تو اب کہیں گے جو اللہ نے کہا ہے، حضور نے کہا ہے، بس عقل لڑانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے عقل تو کچھ بھی نہیں۔
ہمارے عقل تو ناقص ہیں، ہم خود ناقص ہیں، ہم خود فانی ہیں، ہمارا عقل بھی فانی ہے، ہم خود عاجز ہیں، ہمارے عقول بھی عاجز ہیں، ہم ضعیف ہیں، عقل بھی ضعیف ہے، لیکن یہ تو حضور کا فرمان ہے، قرآن کہتا ہے وزن ہوگا، بس آمنا بل وزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ اولئک هم المفلحون، جس کی تولیں بھاری ہو گئی وہ کامیاب ہو گئے، جس کی ہلکی ہو گئی وہ گھاٹے میں پڑ گئے۔ قرآن کہتا ہے بات ختم ہو۔ ایک بات یہ دماغ میں رکھ لیں، انشاءاللہ کبھی دھوکہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب کرے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ حضور کی قول سے تو محبت کرتے ہیں لیکن حضور کی ذات کا ادب نہیں کرتے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بے ادب نہ بنائے۔ اللہ کے بندے، جس کے قول کا اتنا بڑا مقام ہو، جس کے فرمان کا اتنا بڑا مقام ہو، اس کی ذات کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اس لیے اللہ ہمیں حضور کی ذات کا، حضور کی شان کا، حضور پاک کے نسب کا، حسب کا، آپ کے اقوال کا، اعمال کا، افعال کا، سب کا اللہ ہمیں غلام بنایا۔ ایک بات یہ یاد رکھ لو، انشاءاللہ کبھی جھگڑے میں نہیں پڑو گے۔ جب بھی کوئی بات کرے اس کو دیکھو بھائی میں تو مسلمان ہوں، میں نے پڑھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ قرآن میں بھی بات موجود ہے، حضور کا فرمان بھی موجود ہے، بات کرو۔ اور یہ عقل نہیں مانتا اس کو، ابھی تمہارا عقل نہیں مانتا، اس کا مانتا ہے، اس کا نہیں مانتا، اس کا مانتا ہے، پھر عقل کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے۔ اور عقل تو بہت ساری چیزیں نہیں مانتا۔ یہ یاد رکھ لیں۔ اب دوسری بات کو بھی دماغ میں رکھ لیں، انشاءاللہ 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 اللہ اپنی رحمت سے بچائیں گے گمراہی سے، اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لے۔ دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ ہر عالم کے احکام الگ ہوتے ہیں، سمجھیے مسئلہ۔ اب دیکھو دنیا میں ایک بندہ کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ مسلمان کو کتنی شادیوں کی اجازت ہے؟ اور ڈرو نہ، تم نہ کرو، میں کوئی زبردستی تو نہیں کرا رہا، میری اپنی نہیں ہوتی تو تمہاری شادی کہاں سے کرا دوں گا؟ تو آپ ڈرے شرے نہیں، میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں، کوئی حکم نہیں ہے۔ بہرحال لیکن آخرت میں ایک آدمی کو کتنی حوریں ملیں گی؟ تو یہاں 4 ہے، وہاں 70 ہے، اور یہ اگر 4 بھی میں یہاں والی ہوں تو یہ بھی تو ملیں گی نا، تو 74 ہو گئے۔ اب یہاں 4 وہاں 74۔ اچھا یہاں دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ ہاں جی 5۔ آخرت میں کتنی فرض ہیں؟ ہاں جی، کیوں وہاں مسلمان نہیں رہیں گے ہم؟ یہاں سال میں کتنی روزے فرض ہیں؟ 1 مہینہ۔ آخرت میں مزے ہی مزے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ عالم دنیا کے احکام الگ ہیں، عالم آخرت کے احکام الگ ہیں۔ یہاں دار تکلیف ہے، وہاں دار جزا ہے، یہ عمل کا مقام ہے، وہاں بدلے کا مقام ہے، وہاں عمل کا کوئی مقام نہیں۔ تو جب عالم ہی الگ ہے، احکام ہی الگ ہیں، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی وہاں 70 کی اجازت کیسے ملی، اور یہاں تو ہم ایک بیوی سے تنگ ہیں، وہاں 70 سے کیسے گزارا ہوگا؟ یہاں تو ایک ناک میں لڑ گئی ہے، اسی سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا، رات دن اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، خدا کرے کبھی اللہ شرارت سے بچائے۔ تو وہاں ہم 70 سے گزارا کیسے کریں گے جناب؟ اچھا اور یہاں تو جناب دن رات ہے، وہاں تو سورج بھی نہیں ہوگا، چاند بھی نہیں ہوگا، دن رات کیسے ہوگی جناب؟ اس لیے اس کا ایک ہی جواب یاد رکھیں کہ عالم دنیا کے احکام الگ ہیں، عالم آخرت کے احکام الگ ہیں، عالم برزخ کے احکام الگ ہیں، عالم ارواح کے احکام الگ ہیں، عالم مثال کے احکام الگ ہیں۔ جب عالم الگ ہیں تو احکام بھی الگ ہیں، پھر اس عالم کو اس پہ کیوں قیاس کرتے ہو؟ عالمی الگ ہی ہے، عالمی الگ۔
یہاں تم کہتے ہو ہمیں بھوک لگتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں جنت میں تو بھوک لگتی نہیں، یہاں ہمارے کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں وہاں کپڑے بوسیدہ نہیں ہوتے، یہاں ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، یہاں ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کے فنا ہو جاتی ہے اور جنت میں فنا نہیں ہوگی، یہاں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن جنت میں ہم خدا کی زیارت کریں گے، تو احکام زمانے اور عالم کے ساتھ بدل گئے، جب یہ بات دماغ میں رکھ لو جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب آپ سے کوئی کہے کہ جناب وہ قبر میں کیسے سوال ہوگا، کوئی دنیا کی بات نہیں ہے بابا، یہ تو قبر کی بات ہے، وہ تو عالم ہی الگ ہے، جب ہم نے وہ عالم ہی نہیں دیکھا تو ہم کیفیت کیسے بتائیں، ہم نے تو عالم دیکھا نہیں، جب تم مر جاؤ اب وہ سامنے انشاءاللہ جب عالم آ جائے گا پھر قیامت میں جب ملیں گے بتا دینا کہ حساب ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، سوال جواب ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، ہم نے تو عالم دیکھا ہی نہیں، جب ایک عالم کو ہم نے نہیں دیکھا، اب دیکھیں مثال اس کی ایک آسان بات سمجھ لیں، پوچھیں گے کہ سے جس نے دیکھا ہے وہ جو بتائے گا، اگر وہ سچا ہے تو ہمیں ماننا ہوگا، ہم نے عالم برزخ کو نہیں دیکھا، عالم ارواح کو نہیں دیکھا، عالم مثال نہیں دیکھا، عالم آخرت نہیں دیکھا، لیکن ہم کس کی بات مان رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الوعد الامین، جو اتنا سچا ہے کہ دشمن بھی کہتا ہے کہ محمد بدری جھوٹ نہیں بولتا۔ لیے کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا اللہ میاں بن دیکھے خدا مان لیا ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں آپ کو، ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں، بن دیکھے خدا مان لیا ہے اور دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ہم نے آپ کو مان لیا، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن محمد عربی کو تو آپ نے زیارت کرائی تو جب نبی نے فرما دیا ورنہ بات ختم ہے۔ تو اب سارے جھگڑے مٹ جائیں گے کہ جب بھی کوئی ایسی مشکل آ جائے تو آپ پوچھیں کہ بھائی جیسے فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، ایمان والے، نورہم یسعی بین ایدیہم، جن کے آگے نور ایمان چلتا ہوگا، حضور نے فرمایا کسی کا ایمان نور اتنا ہوگا جیسے زمین سے آسمانوں تک، اسی لیے مومن دعا مانگیں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے نور تام ہو، کامل ہو، مکمل ہو آخر تک۔ اور اسی طرح حضرت شار ابن حوشب کہتی ہیں کہ قیامت والے دن اصحاب رسول اللہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرا اللہ اپنی رحمت سے جب حکم دیں گے ملائکہ کو کہ میرے ملائکہ، میرے فرشتے، جہنم میں ہر وہ بندہ جس کے دل میں توحید ہے، جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو نکالو جہنم سے جنت لے جاؤ۔
اور وہاں صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اب ملائکہ مومن کو کیسے پہنچائیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ وہ کہتے ہیں من اثر السجود، مومن کو سجدے کی جگہ سے پہچانیں گے، کیونکہ اللہ حکم دیں گے آگ کو جس پیشانی نے میرا سجدہ کیا ہے ہر جگہ کو تم جلا سکتی ہو لیکن اس جگہ کو تم نہیں جلا سکتی۔ اللہ نے آگ پر بھی وہ جگہ حرام کر دی ہے جو اللہ کو سجدہ کرتی۔ اب جناب یہ سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اب اسی طرح اب یہ مسئلہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ بظاہر آدمی پریشان ہوتا ہے کہ میرا اللہ یہ کافر تیرے دشمن، یہود دشمن، نصارہ دشمن، منافقین دشمن، دین اسلام کے دشمن، میرے مدنی مصطفیٰ کے دشمن، میرے مدنی کے صحابہ کے دشمن ہیں، لیکن ان دشمنوں کو تو نے مال بھی دیا ہے، اولادیں بھی دی ہیں، زندگی میں مزے کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اپنے دشمن کو کون نعمتیں دیتا ہے، آپ نے ان کو کیوں دی ہے؟ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ ہم تو تیرے گھر میں پڑھنے والے ہیں۔ اسی لیے اقبال بھی کہہ بیٹھا تھا نا کہ کافر کو ملے حور و قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور۔ اسی لیے اقبال بیچارہ شکوہ لکھ بیٹھا نا، پھر جواب شکوہ بھی خود لکھا غریب نے، لیکن لکھ تو بیٹھا نا اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ شکوہ و شکایت کس کو نہیں، پر ظرف ہی اپنا اپنا ہے، حالی نے زبان سے اف بھی نہ کی، اقبال شکایت کر بیٹھے۔ کیا ہے وجہ کہ جتنا اب دیکھیں گے جب غور کریں گے اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہودی ہے مسلمانوں سے کھیل رہا ہے، مسلمانوں پہ بم برسا رہا ہے، میزائلوں کی بارش کر رہا ہے، F-16 جو ہے نہتھے مسلمانوں پہ 11 سال کے معصوم بچوں پہ میزائل برسا رہے ہیں، اور میرے اللہ تو نے ان کو طاقت بھی دی، دولت بھی دی، اولاد بھی دی، مال بھی دیا، پیسہ بھی دیا، ساری دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا مالک بھی بنا دیا ہے، اور ساری دنیا کا لیور آف اکانومک جو ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ وجہ کیا؟ وہ تو کیا دشمن ہے، وہ تو مغضوب علیہم ہے، وہ تو وہ قوم ہے جن پہ تیرا غضب ہے، جن پہ تیری لعنت ہے، جن پہ تو نے بھی لعنت کی ہے، انبیاء نے بھی لعنت کی ہے، اور جو ملعون قوم ہے، مغضوب قوم ہے، جن پہ اللہ کا غضب ہے، اور جو جہنمی ہے ان کو تو نے میرا اللہ یہ مال دولت کیوں دی ہے، ان کو سیت کیوں دی، طاقت کیوں دی؟ اگر ان کے ہاتھوں میں کیڑے پڑ جائیں، ان کے دماغ میں کیڑے پڑ جائیں، ان کی دولت چھن جائے، ان کی قوت مٹ جائے تو کسی مسلمان پہ حملہ نہیں کر سکیں گے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میرے مدنی کے مقابلے میں ابو جہل ہے، اس کے گھر میں 10 کھانے پکتے ہیں اور محمد مدنی سوکھی روٹی پہ گزارا کرتے ہیں؟ ان کے 100 سال یا 70 سال یا 50 سال سر میں بھی درد نہیں ہوتا، تخت بھی ہے، دولت بھی ہے، 6 لاکھ اس دور میں فوج بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تیرا نبی ہے، تیرا پیغمبر ہے، تیرا رسول ہے، اس کے ڈر سے، فرعون کے ڈر سے مصر چھوڑ کے وہ مدائن شعیب تک پیدل جا رہے ہیں، اور ڈر رہے ہیں کہ کہیں ظالم مجھے نہ پکڑ لیں، اور آگے کسی نے کہا ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک لمن الناصحین فخرج منها خائفا یترقب۔ آدمی نے آگے بتایا کہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے وزراء فرعون تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، مصر چھوڑ کے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے گئے حتیٰ کہ مدائن جا پہنچے، اور جب حضرت شعیب سے ملے انہوں نے تسلی دی لا تخف نجوت من القوم
الظالمین کہ موسیٰ علیہ السلام نہ ڈرو، اب تم ان کے ملک سے نکل آئے ہو، اب فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن یہاں رہنا ہے تو میرے ساتھ ایک معاہدہ کرو، میری بکریاں 10 سال کے لیے چراؤ۔ اللہ کا نبی ہے، بکریاں چرا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ فرعون کے پاس دولت ہے، نمرود کے پاس دولت ہے، قارون کے پاس دولت ہے، ابو جہل کے پاس دولت ہے، ابھی لہب کے پاس دولت ہے، اور صحابہ کے کپڑوں پہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں، کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے ہیں، اور وہ صحابہ جو کفر کے زمانے میں کہتے ہیں الینہم عیشن، ایک صحابی ہیں جو بڑے امیر تھے، روزانہ صبح شام لباس بدلنے والے صحابہ کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد غربت کا یہ عالم ہو گیا تھا، ان کی جلد جو ہے اتنی کھردری ہو گئی تھی جیسے سانپ کی جلد ہوتی ہے۔ کیوں ہے اب اسی کو سمجھو، وہ بات پھر سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث پہ ایمان لانا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی فلا تغرنک، ان کا دنیا میں رہنا جینا اٹھنا بیٹھنا آل اولاد، آپ اس دھوکے میں نہ پڑیں، ڈرے نا کہ میں نے ان کو کیوں دیا ہے، یہ میرے عذاب کے طریقے ہیں، کبھی میں دے کے آزماتا ہوں کبھی لے کے آزماتا ہوں، یہ میرے عذاب کے طریقے ہیں، کبھی کسی کو غریب بنا کے امتحان میں ڈال دیا، کبھی کسی کو دولت دے کے امتحان میں ڈال دیا۔ بظاہر تمہیں وہ دولت والا بڑا مزے میں نظر آتا ہے، لیکن وہ تو میں جانتا ہوں کہ جتنی دولت زیادہ اولاد زیادہ امتحان زیادہ اتنی عذاب زیادہ۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، کہ حضور نے اپنے عامل صدقات کو بھیجا کہ زکوٰۃ لے آؤ۔ ایک آدمی تھا، اس نے کہا بھئی یہ ہر سال زکوٰۃ آ جاتی ہے، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، اور پھر ہر سال زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو زکوٰۃ، اچھا ایسا کرتے ہیں میں دے دیتا ہوں آپ کو کچھ۔ اس نے جو بالکل مردک قسم کی بکریاں تھیں نا، اس کی جو مرنے کے قریب چل نہیں سکتی، اس نے کہا یہ لے جاؤ۔ جیسے ہم قربانی کرتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو بکری نہ چل سکے نا حاجی وہ تلاش کرتا ہے، اور جی کسی نے کھانا تھوڑا ہے جی خون بہانا ہے، اللہ میاں کو دھوکہ دینا ہے، سستی راضی لے لو۔ یہ تو شکر ہے کہ حاجی کو کسی نے مرغی کی اجازت نہیں دی، ورنہ یہ مرغی دبے کر کے مینا میں آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا جی یہ ہے، اور صحابہ نے کہا اللہ کے بندے یہ مال زکوٰۃ میں لے لے، زکوٰۃ میں تو قاعدہ یہ ہے کہ نہ اعلیٰ ہوگا نہ ادنا ہوگا، متوسط والا کا نہیں نہ یہی دینا میرے پاس اور نہیں۔ اس کے مقابلے پہ ایک دوسرے آدمی کے گھر میں جب صحابہ پہنچے، انہوں نے کہا زکوٰۃ کی عامل ہے، اس نے کہا بھی بات سنو، کتنی بکریاں بنتی ہیں؟ اتنی بنتی ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ چن کے بکریاں لے آئے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو سب سے اعلیٰ ہے اللہ کے بندے، ہمیں حکم ہے درمیانہ مال لو، نہ کمزور نہ بہت مہنگا، تم تو یہ سارے مال میں سے جو چوٹی کا مال ہے وہ لے۔ انہوں نے کہا نہیں یار اللہ کے راستے میں دینا ہے تو اچھا ہی دینا ہے۔ حضور پاک کو جب آگے بتلایا گیا تو جس نے مال نہیں دیا تھا آپ نے فرمایا اللہ اس کا مال زیادہ کر دو۔ اب حیران ہو گئے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کو تو حضور دعا دے رہے ہیں کہ اللہ مال زیادہ دے دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، لیکن حضور کہہ رہے ہیں چپ، اللہ کے نبی کے آگے کون بولے؟ جو آپ نے فرما دیا آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کچھ عرصہ گزرا، مال اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ مدینے سے دور ہو گیا، پھر مال اور زیادہ ہو گیا وہ اور دور ہو گیا، پھر مال اور زیادہ ہو گیا وہ اور دور ہو گیا، مدینے میں آنے جانے سے بھی ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا، جو آدمی غریب ہے وہ تہجد میں مجال ہے تہجد رہ جائے، اور جو 99 کی مار میں پڑا ہوا ہے وہ تو نماز بھی مشکل سے پڑھتا ہے۔ تو اللہ کی حکمتیں ہیں جو ہمیں بظاہر
سمجھ نہیں آتی. ہم دنیا دیکھ کے آل اولاد دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ بڑے مزے میں ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے نبی یہ میرے حکمتیں ہیں، میرے راز ہیں. کبھی ان کو میں دنیا میں یہ چیزیں دے کے یہ بھی میرا امتحان ہوتا ہے، اور کبھی نہ دے کے امتحان ہوتا ہے. کبھی کسی کو فقر میں ڈال کے امتحان ہوتا ہے، کبھی کسی کو امیر بنا کے امتحان ہوتا ہے. یہ سب میری آزمائشیں ہیں، اس میں آپ فکر نہ کریں. میں نے کیوں یہودیوں کو دیا میں جانتا. اس لیے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب، حضور کے خلیفہ ثانی فرماتے تھے ابتلینا بالضراء فصبرنا، فرماتے تھے پہلے ہمارا امتحان اللہ نے کیا فقر دے کے، فاقہ دے کے، غربت دے کے، اس میں ہم کامیاب ہو گئے. فرماتے ثم ابتلینا بالسراء، اب اللہ نے ہمارا امتحان لیا ہے دولت دے کر، مال دے کر، ملک فتح ہو گئے. وہ غریب صحابہ جن کا کھجوروں پہ گزارا تھا گھر دنیا سے بھر گیا، حضرت عمر فرماتے تھے کہ اس امتحان میں مجھے ڈر ہے کہ شاید ہم کامیاب نہ ہو سکیں. ہاں وہ بھی امتحان تھا، یہ بھی امتحان، لیکن اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اس میں مجھے ڈر. اس لیے حضور نے فرمایا انی لا اخشى علیکم الفقر ولكن اخشى علیکم الغنى. حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت پہ یہ ڈر نہیں کہ میری امت غریب ہو جائے گی، غربت میں مر جائے گی. فرمایا مجھے ڈر یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے دولت کے دروازے کھول دیں گے، پھر تم بھی گمراہیوں میں پڑ جاؤ گے. تو یہ بھی امتحان ہوتا ہے. کسی کے دشمن کے پاس مال دیکھ کر یا کافر کے پاس اولاد دیکھ کے نہ سمجھا کرو. اور دوسرا اللہ خالق ہے، ساری دنیا مخلوق ہے، کافر بھی مخلوق ہے، مسلمان بھی مخلوق ہے، وہ بھی مملوک ہے، یہ بھی مملوک ہے. جیسے زمین پہ تمہیں چلنے کا حق ہے ویسے کافر کو حق ہے، جیسے آسمان کے نیچے تمہیں رہنے کا حق ہے ویسے اس کو حق ہے. جب ہوا چلتی ہے تمہیں بھی لگتی ہے، وہ کافر کو بھی لگتی ہے، اور جب بیماری آتی ہے، وبا آتی ہے، تمہیں بھی پکڑتی ہے. یہ نظام عالم ہے، اور عالم کے نظام میں سب بندے ہیں. اصل سزا و جزا کا تعلق عالم آخرت سے ہے، وہاں فیصلہ ہوگا کون مومن ہے اور کون کافر ہے. دنیا تو دنیا ہے، وہاں تو سب بندے ہیں، سب کو جینے کا حق ہے. جو جتنی محنت کرے گا کامیاب ہوگا، محنت نہیں کرے گا فیل ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات حیران نہ کرے، تعجب میں نہ ڈالے ان کے مال، ان کی اولادیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اللہ چاہتے ہیں ان کو دنیا کی زندگانی میں عذاب دینا. اولاد موجود ہے، مال موجود ہے، اللہ کا شکر نہیں. اولاد مال موجود ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہیں. وہ جتنا مال بڑھ رہا ہے اتنے حقوق ادا نہ کرنے سے جرم بڑھ رہا ہے، اور اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے وَتَضْحَكُ أَنفُسُهُمْ، تاکہ اسی حال میں ان کی روح نکلے کہ وہ کفر پہ ہوں، پھر ان کو اس کفر کی، اس شرک کی، اس نافرمانی کی پوری پوری جزا ملے. یہ اللہ کے امتحان ہیں. اللہ چاہے تو ہدایت بھی دے سکتے ہیں، اللہ چاہے تو مال چھین بھی سکتے. اچھا یاد رکھو، اب کوئی بندہ کہے کہ اللہ ان کو کفر پہ کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا چونکہ میں عالم الغیب ہوں، میں جانتا ہوں کون ایمان لانے والا ہے، کون ایمان لانے والا نہیں. جو ایمان چاہتا ہے میں آسان کر دیتا ہوں، اور جو ایمان لانا نہ چاہے مجھے کیا ضرورت ہے، پھر میں اس کو اس کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ نہیں کہ میں زبردستی کسی کو کافر بنا دوں، بلکہ میں نے تو دونوں کے لیے ہدایت بتلا دی ہے. اِنَّا هَدَيْنَا
السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وہدیناہ النجدین. اللہ نے فرمایا بچہ ماں کے پیٹ میں ہے ہم نے ہدایت دے دی، بچہ پیدا ہوا ہم نے رونا سکھلا دیا، بچہ پیدا ہوا دودھ پینا سکھلا دیا، ذرا بڑا ہوا عقل آ گئی ہم نے ہر بات بتلا دی. یہ اللہ کی رضا کا رستہ ہے، یہ ناراضگی کا رستہ ہے. فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء منکم فلیکفر. اب تمہاری مرضی، مومن بنو یا کافر بنو. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. اور یہ فکر نہ کرو کہ کافر بن کے مجھے نقصان دو گے، بلکہ ہم نے ان کافروں کے لیے، ان ظالمین کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ تو میری حکمت ہے، میری مرضی. اور یہ منافق وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ منافق آ کے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ نہیں ہیں. اچھا یہ قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ ڈرتے ہیں تاکہ مسلمان کامیاب ہو گئے، ہم مارے جائیں گے. اس لیے جب تمہارے پاس آتی ہے اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب ایمان والوں کو ملتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب اپنے کافروں کے پاس جاتی ہیں، شیطانوں کے پاس جاتی ہیں، کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو تو ہم دھوکہ دے رہے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ اللہ قسمیں کھائیں وَمَا هُمْ منکم، یہ تم میں سے نہیں ہے، ولکنہم قوم یفرقون، لیکن یہ ایسی قوم ہے جو ڈرنے والے ہیں. اور ان کا حال یہ ہے لو یجدون ملجا او مغارات. میرا مدنی اگر ان کو کوئی جائے پناہ مل جائے، کوئی ملجا مابا مل جائے، کوئی پہاڑ میں غار مل جائے، او مدخل ولوا الیہ وہم یجمعون، یا ان کو کوئی ٹھکانہ مل جائے، یا ان کو کوئی سرنگ مل جائے، مدخرن مانا سرنگ مل جائے، تو یہ تو ادھر بھاگیں گے. وہم یجمعون مانا یسرعون، یہ تو فوراً دوڑ کے پناہ لے لیں گے. ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، ایمان والوں سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان کا حال یہ ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ اولئک ولا الہ اولئک. یہ منافق جو ہے یہ مذبذب ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، دھوبی کا کتا بن کے رہ گئے ہیں، نہ وہ دھوبی کے گھاٹ کا ہے نہ گھر کا رہ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ان کے لیے پھر میں نے سب سے جہنم کا نچلا حصہ تیار کیا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ پاک آپ کو مجھے جہنم سے بھی بچائیں، نفاق سے بھی بچائیں، کفر سے بھی بچائیں، اور صحیح معنوں میں اللہ ہمیں حضور پاک کی محبت، غلامی، ادب نصیب فرمائیں. صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام، محدثین اور فقہا کی محبت نصیب فرمائیں. میرے اوپر بہت قرضہ ہو گیا ہے، اللہ سب مسلمانوں کا قرض جن پہ ہے ادا فرما دے. اور اس کا علاج میرے بھائی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور 24 گھنٹے میں رات کو ایک دفعہ سورت واقعہ پڑھو، اور جتنا ہو سکتا ہے، وضو ہے نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے استغفار کرو. انشاءاللہ سب قرضے اتر جائیں گے. اور دینے کی نیت بھی کرو کہ میں نے دینا ہے. کے لیے ہر وہ حرف جو ندائے غیر اللہ کے لیے وہ استعمال نہیں کیا جاتا. قرآن میں اللہ نے کہا یا، تو اللہ نے کہا ہے نا یا ایھا النبی، ہم تو نہیں کہتے، ہم تو نقل کر رہے ہیں بیوقوف آدمی. ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں نعوذ باللہ، تم نبی کو دھمکی دے رہے ہو لما تحرم ما احل اللہ، یا تم نبی کو آرڈر کر رہے ہو جاہد الکفار والمنافقین، یا اللہ کر رہا ہے.
تو اللہ کر رہے ہیں، ہم تو نقل کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا، فرعون نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو الم نربک فینا ولیدا، تو وہاں بھی کاف خطاب ہے. تم موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہو جیسے فرعون کہہ رہا تھا. کوئی عقل کرو. یہ تو اللہ نے فرمایا ہے اور ہم اس قرآن کو بطور برکت و نقل پڑھتے ہیں. یہ تھوڑا ہے کہ ہم نبی کو آرڈر دے رہے ہیں. آپ میں حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے. اگر بوسے کا موقع نہ ملے تو دور سے استلام کریں. لوگ جو ہے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، کبھی مانگ لیا کریں کبھی نہ مانگا کریں. دعا مانگنا، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، دعا مانگنا بھی ثابت ہے، لیکن ہر نماز کے بعد مانگنا اور جیسے ہمارے ہاں رواج ہے یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے. حضور جب معراج میں گئے ہیں تو حدیثوں میں موجود ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی. ہم اسی کو نقل کر رہے ہیں. ہم قضا نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں کیا پتا قضا پڑھ رہا ہے؟ یہ آپ کو کیسے پتا لگا؟ بہرحال اگر اس نے جماعت کی ہے ہم مل سکتے. اچھا، جو قضا پڑھ رہا ہے تو ہم ادا کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اس کی قضا ہو گئی ہے فجر، وہ پڑھ رہا ہے سورج نکلنے کے بعد، تو ہماری فجر کیسے ادا ہوگی؟ تو ہم اگر کوئی اور نماز پڑھیں گے تو ہماری بھی تو قضا ہوگی. پہلے مجھے سمجھائیں نا کہ امام تو پڑھے گا قضا، تم پڑھو گے ادا، وہ کیسے؟ جب مسئلہ سمجھاؤ گے تو جواب دوں گا نا. ہمارے ہوٹل میں مالک کے ہوٹل کی طرف سے کمیشن ہے کہ جو آدمی باہر سے آدمی لائے تو جب مالک دیتا ہے پھر کیا جھگڑا، پھر جائز ہے. مالک کہتا ہے ابھی تم زیادہ سے زیادہ آدمی لاؤ گے میں تمہیں پیسے، کوئی بات، وہ تو انعام ہے. ہوٹل میں ڈپٹی دیتا ہوں اور رات کا نظام میرے سپرد ہے اور میں نماز حرم میں نہیں پڑھ سکتا تو وہی ہوٹل میں جماعت کر لو. کوئی ساتھ مسجد ہے تو وہی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لو، کوئی ضروری نہیں حرم شریف پہنچنا. بہرحال نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی تفسیر اردو کی جمع کرنی ہے میرے بھائی، آپ نے ابھی کتابیں جو ہیں وہ بھی پڑھی تھیں اور ان کے نام بھی آپ کو بھول گئے ہیں، تو یہ کام علماء کا ہوتا ہے. آپ ایسی مشکل میں نہ پڑیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا، وہ اردو کے زور پہ اللہ کے قرآن کی تفسیریں لکھنی شروع کر دیتے ہیں، تو ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ایسی غلطی کرتے ہیں کہ ثواب ختم اور گناہ زیادہ. تو اس لیے وہ کام وہی کرے جس کو ساچے، اور جو عالم نہ ہو، جس کو علوم عربیہ پر دسترس نہ ہو، قواعد لغت پہ دسترس نہ ہو، وہ تفسیر میں نہ الجھے، وہ لازماً غلطی کرے گا. تم قرآن پڑھو پہلے خود علماء کے پاس جا کر، جب اللہ تمہیں علم نصیب کرے پھر محنت کرو کتابوں کو جمع کرنے کی. میں نے عمرہ کیا تھا لیکن رمل بھول گیا، کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، سنت سے محروم ہو گئے، ثواب نہیں ملے گا. بہرحال پھر میں نے دوبارہ طواف کیا، کر لیا، اچھا کیا، ورنہ کوئی حرج نہیں. رمل کرنا یا کندھا نکالنا سنت ہے، بھول گیا. عصر کی نماز کے بعد طواف کیا اور 2 رکعت بھی پڑھ لی، کوئی حرج نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھی جائے. باقی ائمہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں اجازت ہے، تو اگر پڑھ لی تو کوئی ایسا جرم تو نہیں کیا، کوئی حرج نہیں. اتنی تنگ نظر نہ بنے، جو نہیں پڑھتا اس کے گلے میں رسا نہ ڈالیں، اگر کوئی پڑھ لے تو اس کے پیچھے لٹ لے کے نہ بھاگ پڑے. کمپنی کے مقام کے لیے کبھی کبھی مہینہ سفر پہ رہتا ہوں، چاہے سال سفر پہ رہو. جب سفر میں ہو تو نماز قصر ہوگی. ہاں کسی جگہ جا کے 15 دن رہنے کی نیت کر لو تو پھر مقیم ہو جاؤ. ایک مولوی کی کیسٹ میں سنا ہے، اس نے آپ کا ذکر کیا ہے اور آپ کے بارے میں کہا، جو میرے بارے میں جو بھی کہے نا کوئی حرج نہیں ہے. جو مجھے گالیاں دے میں ان کو دعا کرتا ہوں، جو مجھے گالیاں دیتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے.
اصولی بات ہے میرا بھائی. دیکھو نا یہ گلاس ہے, اس میں پانی ہوگا پانی نکلے گا, دودھ ہوگا دودھ نکلے گا. اندر اگر دعا ہوگی دعا نکلے گی, گالی ہوگی تو گالی نکلے گی. دعا کریں اللہ ہدایت. پاک کا جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے مشورہ لکھ کے بھیج دیں, آپ جو مشورہ بھی دینا چاہتے ہیں. میں نے منت مانی تھی کہ خواجہ اجمیری کی قبر پہ جا کے پورا کروں گا, وہ شرک ہے. شرک و کفر والی منت جائز نہیں ہوتی. میرے 3 بیٹے ہیں, اللہ سب کے بیٹوں کو صالح بنائے, عالم بنائے. اگر ہم لوگ عمرے پہ آئے ہیں, دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو حد حرم سے باہر جانا ہوگا. یا تو تنعیم سے جا کے احرام باندھیں, یا جیرانہ سے باندھیں, یا عرفات سے باندھیں, یا جدے سے باندھیں. لازماً حدود حرم سے نکل کے ہل سے احرام باندھنا ہوگا. آپ عمرہ کر سکتے ہیں, لیکن مکے میں رہتے ہوئے افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں. عورت کے لیے احرام کی حالت میں اگر کپڑا پورا دن رات لگا رہے تو پھر دم دینی ہوگی. اگر کچھ وقت کے لیے ہے تو صدقہ کر دیں. اگر غیر مردوں سے پردے کے لیے اسے گرا دیا تو کوئی حرج نہیں, کوئی دم ہے ہی نہیں. اگر کسی نے وضو کے بعد احرام والی چادر سے چہرہ خشک کر لیا کوئی حرج نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی پلیت تھوڑی ہے وہ چادر. جنازے میں دونوں طرف سلام پھیریں جائز ہے, ایک طرف پھیریں جائز ہے. جھگڑے کی کیا بات ہے اس میں؟ نصیب کیسے بدلیں؟ اللہ چاہے تو بدل دیں, ہم تو نہیں بدل سکتے. اللہ کون سی دعا قبول کرتے ہیں جو شریعت اور اس کے حکم کے مطابق ہو؟ جو اس کے حکم کے خلاف ہو وہ قبول نہیں فرماتے. اگر غیر مسلم سے سود لے لیں وہ بھی ناجائز ہے. بینک تو ہیں ہی سارے کافروں کے, یہ کہاں لکھا ہے کہ کافر سے سود لے لو؟ وہ تو ہے اگر ہم اس ملک میں ہوں جہاں دار الحرب ہو. حربی کافر وہ ہوتا ہے جس سے جنگ ہے مسلمان کی, ہر وقت لڑائی ہو رہی ہے. اگر مکے میں 1000 ریال خیرات کروں انشاءاللہ اللہ 1 کا لاکھ دیں گے. چاہے نماز پڑھیں, چاہے ذکر تو حدیث میں نماز کا ہے, لیکن باقی بھی ساری عبادتیں انشاءاللہ اسی کے ضمن میں آ جاتی ہیں. آپ جو بھی عبادت کریں گے اللہ 1 کا لاکھ عطا فرمائیں گے. دعا کریں اللہ ہماری عبادتیں قبول فرما لے, اور اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور کر دے, پریشانیاں دور کر دے. اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنا, سب کو قرۃ عین بنا. سب کی جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما, سر انجام فرما, بہتر مستقبل نصیب فرما. یا اللہ جن دوستوں کے لیے, جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ان کی حاجتیں پوری فرما. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ. یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین اور حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ ہر حاسد کی حسد سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.